गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 23वां बाब और उसकी पहली 22 आयात। The Gospel according to St. Matthew, chapter 23 and the first 22 verses. उस वक्त यस्सु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठते हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तावीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। आए रियाकार फकीरों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को दबा बैठते हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज़्यादा सज़ा होगी। आए रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। आए अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मक़दस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मक़दस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। आए अहमकों और अंधों, सोना बड़ा है या मक़दस जिसने सोने को मुकद्दस किया? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नज़र उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। आए अंधो, नज़र बड़ी है या कुर्बान गाह जो नज़र को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मक़दस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी ताज़ीम हो। आमीन। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम अब तक क्या पढ़ते चले आ रहे हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी हफ्ता है। वो यरूशलेम में दाखिल हुए, शाहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुए। लोगों ने दुहाई दी, यस्सु ने अदालत लगाई, और अंदर बाहर से जो यहूदियत का एक स्ट्रक्चर था, जूडिज्म का जो एक सुपरफिशियल सा स्ट्रक्चर खड़ा था, उस सब को चैलेंज कर दिया, उस सब की अदालत कर दी। लीडरों ने, यहूदी लीडरों ने, फकीहों ने, फरीसियों ने, सदूकियों ने जब ये सब कुछ सुना और उनको मालूम था कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी बाबत कह रहे हैं, तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। और 22वें बाब के आखिर तक आते आते वो कई सवाल कर चुके जिनके जवाब उनको खुदावंद यीशु मसीह से मिल चुके थे। और अगर आखिरी आयत देखें 22वें बाब की, तो वहाँ पर लिखा है, और कोई उसके जवाब में एक हर्फ ना कह सका। जब इलाही हिकमत बोलती है तो फिर आगे से जवाब नहीं दिया जा सकता।
उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। तो फिर क्या हुआ कि वो सारी जिरा खत्म हो गई, वो सवालात खत्म हो गए। लेकिन यस्सु की फर्द जुर्म अभी खत्म नहीं हुई यहूदी लीडरशिप के खिलाफ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो उसको रिजेक्ट करने वाले कर चुके हैं, बल्कि करने वाले क्या हैं, दे हैव ऑलरेडी रिजेक्टेड हिम, रद्द कर चुके हैं, कोने के सिरे के पत्थर को रद्द कर चुके हैं, और अब उसे टकरा कर पाश पाश होने वाली बात है। सो यस्सु मसीह की फर्द जुर्म अभी ख़त्म नहीं हुई, और पूरा 23वां बाब हमें वो फर्द जुर्म नज़र आता है। Jesus is now calling the shots against the Jewish leadership of that time. वो बता रहा है असल हकीकत उस लीडरशिप की। और जब हम ये बात पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी मुमासलत नजर आएगी हमारी आज की लीडरशिप में भी। यीशु मसीह जनरलाइज नहीं कर रहे चीज़ों को। वो लीडरशिप जो यीशु को रिजेक्ट करती है उसको वो टारगेट कर रहे हैं। आज भी हमें ऐसे लीडर्स मिलेंगे जो खुदा का जलाल तलाश करने के बजाय, खुदा को जलाल देने के बजाय अपनी ज़ात को जलाल देना चाहते हैं। और एक आयत है इस पूरे 23वें बाब को जो समराइज करती है, उसको मैं आपके सामने पहले पढ़ दूं, फिर हमें समझ आ जाएगी कि कहाँ खराबी थी। 5वीं आयत में लिखा है, वो अपने सब काम लोगों के दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने ताबीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं। What was wrong with the leadership of that time, religio-political leadership of that time, that they wanted to glorify themselves. खुदा ने हमें, जो उसके चुने हुए लोग हैं, खुदा ने हमें जिसने उनको लीडरशिप की पोजीशंस पर फाइज किया है, वो चाहता है कि हम उसके नाम को जलाल दें। लेकिन अगर हम किसी न किसी हवाले से वो फोकस, वो लाइमलाइट अपने ऊपर मोड़ लेते हैं, तो फिर जजमेंट है, उस लीडरशिप के लिए जजमेंट है। उसके लिए खुदा के हाँ किसी किस्म का कोई रहम, कोई फजल नहीं है। उस लीडरशिप की लिए जजमेंट है। और खुदावंद यीशु मसीह अब पूरे जाहो जलाल के साथ वो जजमेंट उन पर पढ़ रहे हैं, उनको सुना रहे हैं वो जजमेंट। 23वां बाब पहली आयत से, उस वक्त यस्सु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं के। किस वक्त? जब लीडरशिप के मुंह बंद हो गए, जब यस्सु को आजमाने के लिए उनके पास कुछ नहीं रहा, तो तब खुदावंद यस्सु मसीह भीड़ की तरफ मुड़े, अपने शागिर्दों की तरफ मुड़े। और यकीनन वहाँ पर फकीह और फरीसी मौजूद होंगे, या कम से कम उनके नुमाइंदे ज़रूर मौजूद होंगे, ताकि वो जाकर उनको बता सकें कि यस्सु ने क्या कहा। तो भीड़ है, शागिर्द हैं, यकीनन फकीह और फरीसी भी होंगे। दूसरी आयत में लिखा है, फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। उनका मकाम क्या है? दे आर टीचर्स, दे आर टीचर्स ऑफ द लॉ, दे आर स्क्राइब्स, दे आर फैरिसीज। और जो भी खुदा के कलाम की तालीम देगा, और उस वक्त चूंकि सिर्फ पुराना अहदनामा था, यस्सु मसीह क्या कह रहे हैं कि जो भी खुदा के कलाम की तालीम देता है वो मूसा की गद्दी पर बैठता है। ही टीचर्स विद द अथॉरिटी ऑफ मोसेस, क्योंकि खुदा ने मूसा के वसीले से अपनी शरीयत दी थी। तो जो कोई उस
شریعت کو ایکسپاؤنڈ کرتا ہے، جو کوئی اس شریعت کی تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، یسوع نے کہا وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھا ہے، اور گدی اختیار کی علامت ہے۔ رومن کیتھولک چرچ میں پوپ کوئی بھی بات جب کرتا ہے وہ ایکس کیتھیڈرا کہلاتی ہے، فرام دا چیئر ود اتھارٹی۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب وہ کلام کی تعلیم دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، کلام کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو دے سٹ ود دی اتھارٹی آف موزس۔ لہٰذا ہم اس کیپیسٹی میں ان کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ واٹ ایور دے ٹیچ، اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے، if it is according to the spirit of the word of God, we cannot challenge that, and we cannot challenge them. We are not in the position to challenge them. ہم نہیں کر سکتے چیلنج۔ جس کو خدا نے اختیار دیا ہے، جس کو خدا نے سرفرازی عطا کی ہے، we can not, in no way can we challenge them۔ کہا وہ ٹھیک ہے، وہ جب وہاں بیٹھے ہیں اور وہ خدا کے کلام کی تعلیم دے رہے ہیں، بس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو۔ Now that is the authority of a teacher of the law, a scribe of the law, a teacher of the scriptures۔ جو وہ بتاتے ہیں we have to accept that۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص ایسا ہے یا یہ شخص ویسا ہے۔ اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق تعلیم دے رہا ہے، تو یسوع نے کہا اگر وہ گدی پر بیٹھا ہے تو پھر ہم نے وہی کرنا ہے جو وہ کہتا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک پروویژن اور بھی ہے جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر دے دی، لیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ جو ان کا کہا ہے اس کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن جو کرتے ہیں، اگر وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے، if there is a dichotomy in their life، تو ہم نے ان کی زندگی کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے خدا کے کلام کی تعلیم جو انہوں نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے موسٹ آف دا ٹائم آل آف دا ٹائم ہم دونوں چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں۔ We mix the personality with the teaching، جو کہ پھر ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہے۔ یسوع نے کہا جب وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، ڈونٹ چیلنج them، accept what they say۔ لیکن ان کی پرسنل لائف میں اگر ڈائیکاٹمی ہے خدا کے کلام سے، تو ٹھیک ہے، وہ والے کام تم نہیں کرو، وہاں ہمیں چھوٹ ہے۔ اب یہ چیز ہمیں this is a direct teaching from the scriptures and we need to accept it۔ اب ہوتا کیا تھا کہ ان کی ٹیچنگ لا تک محدود نہیں تھی، کلام تک محدود نہیں تھے۔ یاد ہے بحث چھڑ گئی تھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ فریسیوں کی، فقیہوں کی، کہ تیرے شاگرد کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے، یہ بزرگوں کی روایات کو پورا نہیں کرتے۔ The problem was کہ وہ اپنی ٹیچنگ میں بزرگوں کی روایات کو مکس کر رہے تھے، اور وہاں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ وہ بوجھ ڈال رہے تھے لوگوں پر۔ اب شریعت میں یہ کہا گیا کہ تو سبت کا دن پاک ماننا، کسی قسم کا کوئی کام نہ کرنا۔ اب انہوں نے کہا کام، لیٹس ڈیفائن واٹ ورک از۔ پہلے تعریف تو کر لیں کہ کام ہے کیا، جیسے ہمیں نہ کرنے کو کہا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے
جو اس کی تشریح کرنا شروع کی کام کی تو پھر والیومز اپون والیومز آف کتابیں لکھ ڈالی گئیں اور یوں بوجھ بڑھا دیا گیا لوگوں پر. وہ دن جو آرام کا تھا اس کو بوجھ بنا دیا گیا. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، اس کے علاوہ اور ساری جو جتنے بھی ایریاز تھے جن کا ذکر شریعت میں تھا اس کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا گیا بزرگوں کی روایات کا نام دے کر کہ وہ لوگوں کے لیے اس کو پورا کرنا مشکل ہو گیا. اب وہ ایک ہے بڑی مذاق خیز قسم کی بات کہ سوال یہ اٹھا کہ سبت کے دن کسی کی مرغی اگر انڈا دے دیتی ہے تو وہ کیا کام کہلائے گا؟ اینڈ آئی ایم ناٹ جوکنگ، یہ ان کی ٹیچنگز میں شامل ہے. انہوں نے کہا جی یہ کام تو ہے، اور جس شخص کی مرغی نے کیا اب وہ انڈا کھا نہیں سکتا، تو اب کیا کیا جائے؟ نقصان اٹھائے اس انڈے کا؟ نہیں، بیچ ڈالا جائے. لیکن بیچے کس کو؟ اپنے یہودی بھائی یا بہن کو تو نہیں بیچ سکتا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ کسی غیر یہودی کو، کسی جینٹائل کو بیچ ڈالے تاکہ اس کا نقصان بھی نہ ہو اور سبت کا حکم بھی نہ ٹوٹے. اب اس قدر مذاق خیز ہو چکی تھی یہ ساری تعلیم اور یہ بوجھ ڈالا جا رہا تھا لوگوں پر. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا فرمایا جب وہ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں اور اس کلام سے تعلیم دے رہے ہیں، پھر وہی کرو جو وہ کہتے ہیں. But if they add something to it, if they add a burden upon people, اس کو فالو کرنے، بزرگوں کی روایات کے نام پر اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. There was a very evident dichotomy in their lives. They did not practice what they preached. تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ چونکہ وہ بیٹھے اس مقام پر ہیں جو تعلیم خدا کے کلام کے مطابق دیتے ہیں اس پر عمل کریں، لیکن اگر اس سے زیادہ کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، یو آر ناٹ باؤنڈ. اور اگر آپ کو ان کے قول اور فعل میں تضاد نظر آتا ہے تو اگین یو آر ناٹ باؤنڈ ٹو فالو واٹ دے ڈو، بٹ واٹ دے ٹیچ نیڈس ٹو بی فالوڈ. اور پھر اس کا وہ ریزن جو میں نے شروع میں پڑھی آیت، وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں ود دی انٹینشن کہ ہماری تعریف ہو، ساری لائم لائٹ ہم پر آ جائے، سارا جلال ہمیں ملے. دیٹ از واٹ دے ایکسپیکٹڈ. اور آگے چل کر یسوع اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں. Now this is something that needs explanation. یہاں جس لفظ کا ترجمہ تعویذ کیا گیا انگریزی میں اس کو فلیکٹری، یا یونانی میں بھی اس کو فلیکٹری لکھا گیا. اب یہ فلیکٹری کیا چیز ہے؟ یہ وہ تعویذ نما چیزیں ہیں، باکسز، چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں جو یہودی اپنے بازوؤں پر اور اپنے پیشانی پر باندھتے ہیں. اور یہ خدا کا حکم تھا ان کے لیے. اگر ہم استثناء کی کتاب اس کا 6واں باب پڑھیں تو اس نے وہاں لکھا ہے تو کلام کو اپنے اس پر دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے غور کرنا اور اس کو اپنی بازوؤں پر اور اپنی پیشانی پر باندھنا. اب ان فلیکٹریز میں، ان تعویذوں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، آیتیں ہوتی تھی خدا کے کلام کی. انہوں نے اس کو لٹرلی لے لیا یہودیوں نے، اینڈ وی کین ناٹ بلیم them فار دیٹ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان پر انگلیاں اٹھائیں.
خدا کا حکم تھا، انہوں نے اس کو لٹرلی لے لیا۔ خدا شاید یہ چاہتا تھا کہ یہاں پیشانیوں پر باندھے تاکہ ان کی سوچ خدا کے کلام کے ماتحت رہے، اور اپنے بازو، ان کو بازو بند بنا کر اپنے بازوؤں پر باندھے تاکہ ان کے ایکشن، سوچ بھی اور ان کا عمل بھی خدا کے کلام کے مطابق ہوں۔ انہوں نے اس کو لٹرلی لیا، وہ اپنی پیشانیوں پہ باندھ لیا کرتے تھے، ان فلیکٹریز کو اپنے بازوؤں پر بھی باندھ لیتے تھے۔ اب جب راست بازی کی دوڑ شروع ہوئی کہ کون کتنا راست باز ہے، تو آہستہ آہستہ ان فلیکٹریز کا سائز بڑا ہونا شروع ہو گیا، اور اس کو زیادہ راست باز سمجھا جانے لگا جس کے ان تعویذوں کا سائز یا ان فلیکٹریز کا سائز بڑا ہوگا۔ اور چونکہ راست بازی کی ریس میں یہ فقیہ اور فریسی سب سے آگے تھے، تو نیچرلی ان کی فلیکٹریز سب سے بڑی ہوتی ہوں گی، تو دکھاوا، یعنی دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ یہ تعویذ اپنے سروں پر، اپنے پیشانیوں پر اور اپنی بازوؤں پر باندھا کرتے تھے، اور جس کا سب سے بڑا ہوتا تھا اس کو زیادہ راست باز شاید سمجھا جاتا تھا، وہ زیادہ عزت کے لائق سمجھا جاتا تھا۔ خدا کے کلام کو جلال نہیں مل رہا، خدا کے نام کو جلال نہیں مل رہا، اس فلیکٹری پہننے والے کو جلال مل رہا ہے۔ اور پھر خدا نے حکم دیا تھا، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس عورت کے سلسلے میں جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، جس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا کونا چھوا تھا۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہودیوں کے پوشاک کے کونے پر ٹیسلز ہوتی تھی، ٹٹسٹ، جس کو ٹٹسیوت، جس کو عبرانی میں کہا جاتا تھا۔ خدا نے حکم دیا تھا کہ پوشاک کے کونوں کو جھالر کی طرح نیلے دھاگے سے باندھ لیا جائے، اور ان کو، اس کو جب بھی دیکھا جائے تو ان کو خدا کا کلام یاد آ جائے۔ اس عورت نے بھی یسوع کے پوشاک پر ایک ٹٹست کو، ایک ٹیسل کو چھوا تھا، جو کہ ریمائنڈر تھا خدا کے کلام کا۔ اب وہ پھر ریس شروع ہو گئی کہ کس کے ٹیسلز زیادہ لمبے ہوں گے۔ دکھاوا ہے، اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانا، اپنے آپ کو پروجیکشن دینا، اپنے آپ کو جلال دینا، یہ تھا۔ اب آپ نے خدا کے نام کو جلال دینا ہے یا اپنے نام کو جلال دینا ہے، یہ دعائے ربانی میں بھی ہم کہتے ہیں تیرا نام۔ ہم خدا، ہمیں تخلیق اس لیے کیا گیا، ہمیں مینڈیٹ اس لیے دیا گیا کہ ہم خدا کے نام کو جلال دیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ بگاڑ آ گیا اور وہ جلال لوگوں نے اپنی طرف ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا، یہ آپ کو نظر آئیں گی یہ مماثلت آج کے دور سے بھی۔ اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، اور بازاروں میں سلام، اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ ضیافتوں میں صدر نشینی، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج میں اشتہار دیکھتا ہوں کنونشنز کے یا سیمینارز کے، تو جی اس میں کوئی صدر بھی ہوتا ہے، صاحب صدر ہوں گے، کوئی مہمان خصوصی بھی بلائے جاتے ہیں، آئی نو فار فائنینشیل ریزنز، لیکن اب یہ لوگوں کو سرفرازی، لوگوں کو جلال دینے کی بات ہو جاتی ہے، وہ سارا فوکس ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، پھر ان کو ہار پہنائے جاتے ہیں، پھر ان سے خطاب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اینڈ اٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن۔ اور ایسے لوگ ہیں جو یہ سارا کچھ چاہتے ہیں، they want this to happen۔ تو کیا ہے؟ ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں چاہتے ہیں۔ they want to be prominent۔ دیکھیں نا، پرومیننس کیسے ملے گی؟ جب آپ صاحب صدر ہیں، کہیں بلائے گئے ہیں، مہمان خصوصی کے طور پر بلائے گئے ہیں، سامنے بٹھائے گئے ہیں، آپ کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، آپ کو اونچی کرسی پر بٹھایا گیا، تو
تو کیا ہے؟ سارا فوکس پھر آپ کی طرف ہے. وہ جدھر فوکس ہونا چاہیے تھا، جدھر جلال جانا چاہیے تھا، ادھر نہیں جا رہا. وہ سارا کا سارا ڈائیورٹ ہو کر انسان کی طرف آ گیا ہے. تو کیا ہوا؟ اور بازاروں میں سلام، لوگ چاہتے ہیں کہ جو ان کو جھک کر سلام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. ربی کا جنرلی مطلب ہے میرے استاد، لیکن اس کی جو ہیبرو روٹ ہے راو، وہ ہے اختیار والا، وہ جس کو مجھ پر اختیار حاصل ہے. ہم رب کہتے ہیں نا خدا کو بھی. تو ربی جو مجھ سے سپیریئر ہے، جو مجھ سے اونچا ہے، اور جس کو مجھ پر اختیار حاصل ہے. یہاں اردو کے ٹرانسلیشن میں تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یونانی میں یہ لفظ 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو ربی ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، زیادہ عزت چاہتے ہیں اپنے لیے، لوگوں کی زندگیوں پر اپنا اختیار مانگتے ہیں خدا کے اختیار کے علاوہ. اب خدا کیا چاہتا ہے؟ یہ تو وہ پریکٹسز تھیں جو تب بھی ہو رہی تھیں، آج بھی ہو رہی ہیں. خدا کیا چاہتا ہے؟ مگر تم ربی نہ کہلاؤ. Don't exercise control on anyone else's life. تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو. یو آر آل ایکول. تم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. ہاں، آرگنائزیشنلی ہم ضرور عہدے دیتے ہیں، کلیسیا میں لوگوں کو دیتے ہیں عہدے، بٹ اسپرٹ کیا ہونی چاہیے؟ آل آر ایکول. تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے، تم کو سکھانے والا ایک ہی ہے، تمہارا ربی ایک ہی ہے، اور تم سب یو آر آل ایٹ ون پوزیشن. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. دیکھیں وہی بات آ رہی ہے، گیونگ کنٹرول اوور یور لائف. تو کنٹرول کس کا ہونا چاہیے؟ خدا کا. زمینی طور پر، انسانی طور پر ہمیں کسی کی زندگی پر کنٹرول نہیں ایکسرسائز کرنا. ہاں، ہمارے والدین ہوتے ہیں، ماں اور باپ ہوتے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں، وہ ہمارا باپ ہے. لیکن اختیار کس کا ہے ہماری زندگی پر؟ وہ ہمارے آسمانی باپ کا ہے. اور تم ہادی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح، یعنی لیڈر، آگے چلنے والا، لیڈ کرنے والا، ہدایت دینے والا ایک ہی ہے. لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا، وہ پرنسپل تو وہی ہے جو انجیل میں بار 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 ریپیٹ ہوتا آیا ہے. لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. اس پہ بہت بحث ہو چکی آلریڈی اس بات پر. خداوند یسوع مسیح نے ایک مقام پر ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں لے لیا، لا کر بیچ میں کھڑا کر دیا کہ تم میں سے جو اس کی مانند ہے وہ خدا کی بادشاہی کا حقدار ہے. So it's not all about projecting oneself, making oneself prominent. اپنے آپ کو جلال دینے کے لیے نہیں. جو خداوند کے نام کو جلال دے گا، جو خداوند پر بھروسہ کرے گا، وہ خدا کی بادشاہی میں بڑا جانا جائے گا. لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے. He has to stoop.
اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ نا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ the principles of the kingdom of God are diametrically opposite to the principles of the kingdom of this earth۔ دنیاوی بادشاہت کے جو اصول ہیں وہ بالکل الٹ ہو جاتے ہیں خدا کی بادشاہی میں جا کر۔ یہاں جو اپنے آپ کو پرومیننٹ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اوپر لے کر آتا ہے، وہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ خدا کی بادشاہی میں جو اپنے آپ کو ڈیبیس کرتا ہے، جو اپنی ذات کی نفی کرتا ہے، وہ پرومیننس پاتا ہے۔ تو خدا کی بادشاہی میں اور اس دنیا کی بادشاہی میں یہ ایک بہت بڑا فرق۔ آگے چلتے ہیں۔ اب ایک لفظ جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوگا، ایک ترکیب بار بار ریپیٹ ہوگی، تم پر افسوس۔ وہ ٹو یو، کیونکہ تمہاری عدالت ہو چکی، یو آر ڈومڈ۔ یسایہ نبی کے صحیفے کے 6 باب میں جب یسایہ نبی نے خدا کو دیکھ لیا، رب الافواج کو دیکھ لیا، اس نے بھی یہی الفاظ اس کے اپنے منہ سے نکلے تھے، مجھ پر افسوس، مجھ پر افسوس، میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میں گنہگار ہوں، نجس لب ہوں، اور میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھ لیا۔ وہ اپنے آپ پر افسوس کر رہا ہے، لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح عدالت کر رہے ہیں، ان پر افسوس کر رہے ہیں کہ جو کہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں آ گئے، اور دے آر ڈومڈ فار ہیل۔ 13ویں آیت، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ ڈبل بلاکج، خود بھی نہیں جانا، کیوں کہتے ہیں نہ کھیڈاں گے تے نہ کھیڈن دیاں گے، خود بھی نہیں جانا، آپ کو بھی نہیں جانے دیں گے، آن دا پریٹیکسٹ کہ ہم آلریڈی خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ کون سا ایسا فریسی ہوگا یا کون سا ایسا فقیہ ہوگا جو یہ نہیں سمجھتا ہوگا کہ وہ خدا کی بادشاہی کا وارث ہے؟ لیکن یسوع مسیح نے تو اپنے پہاڑی واز میں ہی شرط رکھ دی تھی نا کہ نہیں، کوئی خدا کی بادشاہی میں جا نہیں سکتا جب تک اس کی راست بازی فقیہوں اور فریسیوں کی راست بازی سے بڑی نہ ہو۔ تو کہا کہ تم خود اس قابل نہیں، یو وونٹ سی دا کنگڈم آف گاڈ، اور تم دوسروں کو بھی بہکا کر غلط راستوں پر لگا دیتے ہو، and ان کے ہاتھ سے بھی خدا کی بادشاہی چھین لیتے۔ That's what they did۔ 14ویں آیت، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ شریعت کی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، انبیاء کے صحائف آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہاں پر جو مارجنلائزڈ لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ ذکر بیواؤں کا اور یتیموں کا آتا ہے۔ یہ لوگ، اور پھر مسافروں کا، پردیسیوں کا، یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے دل کے بہت قریب ہیں، اور خدا نے ان کے لیے اپنی شریعت میں ہزارہا قسم کی پروویژنز رکھی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں کیا ہوتا تھا کہ بیواؤں کو ان کا استحصال کرنا، ان کو ایکسپلائٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور خاص کر ریلیجس لیڈرز کے پاس، تو وہ ان کی جائیداد بھی ہڑپ لیتے تھے، اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو، تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔
keep on praying, keep on praising, keep on worshipping, और वो बेफायदा एक सिलसिला हमने देखा है कई कलीसियाओं में चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, with no good at the end. आए रियाकार फकीहों और फरीसियों, तुम पर अफसोस के एक मुरीद करने के लिए तरी और खुशकी का दौरा करते हो, और जब मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नम का फर्जंद बना देते हो। ये तो खुदा के कलाम का ये फैसला था कि गैर कौमों को खुदा के पास आना है। ये मैंडेट था बनी इसराइल का और उसके लीडर्स का कि उन्होंने लोगों को लेकर आना है। तो यहाँ क्या लिखा है कि तुम यू टेक ऑल द पेन्स। एक प्रोजिलाइट को लाने के लिए, एक शख्स को यहूदियत में दाखिल करने के लिए खुशकी और तरी का दौरा करने का मकसद क्या है? यू गो थ्रू पेन, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए कि अपने सीने पर एक मेडल सजा लो कि हाँ जी, इस शख्स को मैं लेकर आया हूँ खुदावंद के पास, और फिर उसको इस कदर उलझा देते हो कि वो भी तुमसे दूना जहन्नुम का फर्जंद बन जाता है। यू डू नॉट लीड हिम टू लाइफ, इटर्नल लाइफ, यू लीड हिम टू इटर्नल डैमनेशन। ऐ अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। यीशु ने तो ये फैसला पहले ही दे दिया था ना कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं में होना चाहिए, कसमें नहीं खानी। यहां क्या हो रहा है? कसमें खाई जाती हैं, लेकिन फिर कलाम का सहारा लेकर, बुजुर्गों की रिवायात का सहारा लेकर कसमों से छूटने के रास्ते भी निकाल लिए जाते हैं। जो जितना इन्फ्लुएंशियल होता है, जितना पावरफुल होता है, उसके लिए तरीका निकाल लिया जाता है कि वो अपनी कसम का पाबंद ना रहे। अब यहां क्या हो रहा है? आए अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। आए अहम को, फुलिश पीपल, और अंधो, ब्लाइंड, सोना बड़ा है या मकदस जिसने सोने को मुकद्दस किया? विच इज मोर इंपॉर्टेंट? इज इट द सैंक्चुअरी और द गोल्ड देयर? खुदा की हजूरी का निशान सोना नहीं है वहां, खुदा की हजूरी का निशान मकदस है, और वो सोना भी उस मकदस की वजह से पाक ठहरता है। कितनी इलॉजिकल बातें हैं, और लोग इसलिए उन पर यकीन करते थे कि वो फकीह और फरीसी उनको बता रहे हैं, और यूं ये बिदतें शामिल होती गई खुदा के कलाम में। और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नजर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मजबा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कुर्बानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आए अंधो, नजर बड़ी है या कुर्बान गाह जो नजर को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीजों की जो उसमें उस पर हैं कसम खाता है, और जो मकदस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है। मकदस जात, सेंचुरी इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज गॉड लिव्स देयर। उसके रहने वाले की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। Now you can see how ridiculous everything had become. कोई सेंस नहीं था। यानी जो खुदा के नजदीक ज्यादा अहम चीज है, अगर उसकी कसम खाई जाए तो उसकी छूट है, लेकिन जो इंसानों के नजदीक ज्यादा अहम है, अगर उसकी खा ली तो आप अपनी कसम के पाबंद हो गए। और ये मैंने क्या इसका रीजन बताया
کہ قسموں سے نکلنے کے راستے بھی رکھ لیے گئے کہ کیسے اپنی قسم کو نہ پورا کر کے بھی بچا جا سکتا. اور میں نے پہلے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے جب کسی چیز پر اثر انداز ہونے کا، تو ہم کس چیز کی قسم کھائیں. پہلے ہی منع کر دیا کہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں میں ہونا چاہیے. تو اصول سیکھنے کا کیا ہے؟ اگر کوئی موسیٰ کی گدی پر بیٹھا ہے، اگر کوئی اختیار، کسی کے پاس اختیار ہے تعلیم دینے کا خدا کے کلام کا، اور وہ خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہے، تو ہمیں چیلنج نہیں کرنا، اس پر عمل کرنا. ہاں اس شخص کی اپنی زندگی میں ڈائیکاٹمی ہے، وہ اس کو پورا نہیں کرتا، وہ اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. پھر اگر کوئی خدا کے کلام میں اضافہ کرتا ہے، بزرگوں کی روایتیں بیچ میں لے آتا ہے، کوئی اور چیز، کوئی بدعت بیچ میں لے جاتا ہے، تو وی آر اگین ناٹ باؤنڈ. جب تک موسیٰ کی گدی سے خدا کے کلام کی تعلیم دی جا رہی ہے، we have to be bound. اس کے علاوہ ہماری اور کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. اگر ہم فرشتے ڈھونڈتے رہیں گے جو آ کر ہمیں تعلیم دیں، تو وہ ہمیں اس دنیا میں ملنے کے نہیں. لیکن جن کو خدا نے اختیار دیا ہے، ان کی ہمیں سننی ہے. جو باقی چیزیں تھیں ابھی تک جو اس باب کو ہم نے پڑھا ہے، وہ جو ریلیجو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کلیسیا کی یا اس وقت کے بنی اسرائیل کی، اس سے متعلق تھی کہ لیڈرشپ کو کیسا ہونا ہے. واٹ از گاڈز اسٹینڈرڈ آف کرسچن لیڈرشپ. تم میں سے جو بڑا بننا چاہے وہ چھوٹا بنے، خادم بنے. That's the principle and that's what we need to remember. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.